الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج باب ہمارا ہے باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. استنجا کے لیے نکلے تو پانی کے ساتھ برچھی بھی لے کر جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں اور جس طرح کی زندگی گزار رہے تھے وہ ہماری زندگی سے بہت اس کا بڑا ایک فرق ہے. آپ کی زندگی اسلام کی خاطر دوستی اور دشمنی پر قائم تھی. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اہل کفر کے ساتھ ٹکرانے سے رقم تھی. آپ کی ساری زندگی دین کے راستے میں دعوت دینے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کی خاطر ان سے ٹکرانے میں گزر گئی. اس کا جو اظہار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو عمومی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں اپنے ساتھ جب جاتے قضائے حاجت کے لیے تو آپ اپنے ساتھ ایک برچھی لے کر کے جاتے. اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کو جاتے تو میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا مل کر ہم ایک ڈول پانی اور ایک برچھی ساتھ لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے استنجا فرماتے. عربی میں لفظ اس کے لیے آیا عنزہ. تو عنزہ کا معنی بیان کرتے ہیں کہ عصا علیہ زجن، ایک ایسا ڈنڈا لکڑی کا جس کے آگے پھل ہو، یعنی جس کے آگے جیسے نیزہ ٹائپ ہوتا ہے نا، اس طرح کا وہ آگے حملہ کرنے کے لیے جو اس میں تیز دھاری دار وہ لگا ہوتا ہے بلیڈ، تو اس کو عنزہ کہا جاتا ہے عربی میں. تو اس سے پتہ چلا آپ جب باہر جاتے تو بھی اپنی حفاظت سے آپ غافل نہیں ہوتے تھے. اور اسلحے کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے اوپر ادھار جو ہے وہ تھا، جو ایک یہودی سے آپ نے اس کے پاس اپنی زرہ رکھ کے اس سے کچھ پیسے جو ہیں آپ نے لیے تھے یا کوئی چیز اس سے لی تھی. لیکن آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے گھر میں کئی تلواریں اور اسلحے کا سامان موجود تھا. اسلحے کے سامان کا اس قدر آپ کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں، ایسی زندگی جو اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے والی زندگی ہو، اس میں کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے. اور اسلحے سے کیسا تعلق تھا کہ آپ اسے اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے لیے بھی اسے اپنے ساتھ رکھتے. تو اس سے ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاعی جو چیزیں ہیں، دفاع کا جو سامان ہے، اس کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا اس کو اہمیت دیتے تھے. اور تیسری صحابہ کی آپ سے محبت، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع پر مأمور ہوتے، وہ اپنے نبی کی، اپنے قائد کی حفاظت فرماتے. اور ہر دور میں ایسا ہی رہا کہ امت کے جو قائدین ہیں ان کی امت نے
حفاظت کی ہے، ان کے امت نے ان کا تحفظ کیا ہے۔ اچھا، اگلا باب ہم پڑھتے ہیں، باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن ابو قتادہ ہیں، وہ اپنے والد ابو قتادہ انصاری سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کچھ پیے، یعنی پانی، دودھ، کوئی بھی پینے کی چیز، تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ اپنے ذکر کو داہنا ہاتھ نہ لگائے، تو وہ اپنے اعضائے شرمگاہ کو جو ہے وہ داہنا ہاتھ نہ لگائے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ تو داہنا ہاتھ جو ہے وہ اسلام کے اندر جو دائیں سائیڈ ہے، دایاں ہاتھ ہے، یہ ایک بڑا ہی اس کا ایک مقام ہے۔ انسان کی ویسے بھی انسان کی جو تکریم ہے اس کا بعض پہلوؤں سے اسلامی جو کلچر ہے، جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی جو تعلیمات ہیں، ان کے اندر بڑا خصوصی طور پر جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور غالباً یہ جو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے نا، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ تو کیونکہ اسلامی جو تہذیب ہے اس کا تعلق آسمانی وحی کے ساتھ ہے، آسمان سے اتری ہوئی ہدایت کے ساتھ ہے، اس لیے جو آپ کو اسلامی تہذیب میں بعض چیزوں کو کا تقدس یا بعض چیزوں کی اہمیت نظر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس تعلیمات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو آسمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ دائیں سائیڈ کو اہمیت دینا، یہ اور اس کو اعلیٰ اور اشرف اور بلند جگہوں پر استعمال کرنا، یہ صرف اس دنیا کا ایشو نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ آسمانوں کا بھی مسئلہ ہے۔ جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے انسانیت پیش ہوگی تو وہ دائیں اور بائیں ہاتھ دو میں تقسیم ہو کے، اور اسی طرح جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ پکارے گا کہ لوگوں میرا نامہ اعمال پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، جنتوں کا وہ وارث بنا دیا جائے گا، اس کو جنتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ اور جو دوسری طرف ہے، اما من اوتی کتابہ بشمالی، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، وہ اپنی بربادی کو ہی پکارے گا، کیا وہ اپنی بربادی کو ہی یاد کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور وہ پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانوں سے اتری ہوئی جو پوری ہدایت ہے، یہ اس کے اوپر قائم ہے، اور یہ ہمیں آخرت کے اندر بھی نظر آتی ہے، آخرت میں بھی نظر آتی ہے۔ تو دائیں ہاتھ کا جو استعمال ہے وہ ان چیزوں کے اندر کرنے کی تعلیم ہے کہ جو چیزیں جو ہیں مثبت پہلو رکھتی ہیں، جیسے کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سلام لینا ہے تو آپ نے دائیں ہاتھ سے سلام لینا ہے، اگرچہ کہ بعض ہمارے اسکول آف تھاٹس کے اندر دونوں ہاتھوں سے بھی سلام لیا جا سکتا ہے،
لیکن بنیادی طور پر اس میں بھی دائیں ہاتھ جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اور دوسری بات کیا بیان فرمائی کہ دودھ یا پانی یا پینے کی کوئی بھی چیز جب وہ پیے تو برتن کے اندر سانس نہ لے۔ غالباً آج کے زمانے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی سانس کے ذریعے جو جراثیم ہے وہ اس پینے کی چیز کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ اور اس وقت جو برتن ایسے نہیں تھے کہ آپ جو ہے یعنی بہت زیادہ ان کا استعمال ایسا نہیں تھا، جیسے مشکیزے سے پانی پیتے تھے تو ایک ایک جگہ سے کئی کئی لوگ جو ہے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں یہ ایک تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کے جراثیم دوسرے انسان کو نہ لگیں، اگرچہ کہ اسلام میں کنسیپٹ یہی دیا گیا کہ جراثیم خود سے کچھ نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن احتیاط کی بہت ساری چیزیں سمجھائی گئی ہیں، اور بھی حکمتیں اس میں ہوں گی جو ہمیں علم میں نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں علماء کو پتہ لگتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حکمتیں ظاہر ہو جائیں اور کچھ حکمتیں ظاہر نہ ہوں، تو ہمیں بہرحال اللہ کے حکم کے طور پر ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، اور حکمت پتہ چل بھی جائے تو بھی ہمارے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے کسی چیز کی حکمت کو ظاہر فرما دیا۔ لیکن ہمارا ماننا یا نہ ماننا وہ حکمت کو جاننے کے اوپر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہی بات کافی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ اللہ نے بیان کر دی ہے یا اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے شرمگاہ کو بھی داہنا ہاتھ نہ لگانے کا تعلیم دی گئی ہے۔ اگلی بھی روایت میں یہی عنوان ہے، باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بال، پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ نہ لگائے۔ اس حدیث کے بھی راوی وہی صحابی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بال احدکم فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء، وہی الفاظ ہیں جو پچھلی روایت کے اندر آئے ہیں۔ اس سے جو اگلا باب ہے، باب الاستنجاء بالحجارہ، مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا بیان۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے تھے اور آپ چلتے ہوئے پیچھے نہیں دیکھتے تھے۔ میں آپ کے قریب گیا تو آپ نے فرمایا کچھ ڈھیلے مجھے ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے استنجا کروں، یا آپ نے کوئی اور لفظ اسی طرح کا فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو ہڈی اور گوبر نہ لانا، یعنی جانوروں کا جو گوبر ہے سوکھا ہوا وہ نہ لانا، اور اپنے کپڑے کے کونے میں وہ کہتے ہیں میں کئی پتھر لے کر کے آیا اور آپ کے پاس رکھ دیے اور ایک طرف ہٹ گیا، تو آپ نے جو ہے ان پتھروں کو جو ہے استعمال کیا۔ تو گوبر کو استعمال کرنا جو ہے وہ منع ہے شریعت میں قضائے حاجت کے لیے، بلکہ پتھروں کو اور جو ہے کو استعمال کرنے کی جو ہے تعلیم ہے، کیونکہ جو مٹی ہے یہ پاک کرنے والی ہے۔ مٹی کا ایک جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ دو چیزیں جو ہے نا، مٹی اور پانی، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ پاک کرتی ہیں۔ دونوں چیزیں انسان کو، سبحان اللہ، یعنی میں اس پہ غور کرتا ہوں، اللہ اکبر، انسان اگر اس کو ریلیٹ کرے نا کہ انسان قبر میں دفنایا جاتا ہے نا، کتنے مذاہب ہیں جن کے اندر انسان کو جلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ اس کو
کلوننگ غالباً ہوتی کیا کلوننگ تو نہیں، اس کو کیا کرتے ہیں جو محفوظ کر لیتے ہیں اس پر کچھ لگا کے مسالے وغیرہ. تو اسلام نے انسان کو مٹی کے اندر دفن کرنے کا حکم دیا ہے. اور مٹی کا ایک جو یہ وصف ہے کہ یہ پاک کرنے والی ہے، اور مٹی کا ایک وصف یہ ہے کہ اس سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کو اسی سیارے کی مٹی سے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ مٹی کو لیا، اور مختلف جگہوں سے مٹی کو لیا، اور اس مٹی سے حضرت انسان کا جو ہے وہ وجود بنا. تو اور یہ مٹی پاک کرنے والی بھی ہے. زمین پہ چلتے ہوئے ہمیں جو نجاست ہے، جو چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، کہ تو یہ مٹی پاک کرنے والی بھی ہے. تو انسان جب دفن ہو کے اس زمین میں رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ یقیناً یہ بھی انسان کی پاکیزگی کا ایک سامان ہے، بشرطے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرنے والا انسان نہ ہو، اللہ کے دین پہ شرمندہ انسان نہ ہو. جس کو دین پہ شرمندگی ہے، جس کو اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی پر شرمندگی ہے، جو اس کو اللہ کی وحدانیت پر شک ہے، جو خدا کو چھوڑ کر انسانوں کو مشکلات کے اندر پکارتا ہے، مخلوقات کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر سمجھتا ہے، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کسی اور کو رہبر و رہنما سمجھتا ہے، ان کی کسی اور کی ہدایت کو، جو کہ گمراہی ہے، کہ ہدایت صرف وہی ہے جو انبیاء لے کر کے آئے. اور وہ سمجھتا ہے کہ سیاست کے اندر کسی اور کا جو ہے وہ قانون قابل اتباع ہے، قابل پیروی ہے. اسلام آج کے زمانے میں نہیں چل سکتا. تو جو اپنے دین پہ شرمندہ نہیں ہے، جس کو اپنے دین پہ شک نہیں ہے، اس کے لیے قبر کی مٹی بھی اسے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے لیے راحت کا سامان ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور اس مٹی کا پھر جنت سے ایک تعلق ہے نا، اسی مٹی کا ایک جنت سے بھی تعلق ہے. دیکھیں حضرت آدم اس زمین کی مٹی سے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اس مٹی کو دیکھیں آپ، کہ یہاں کی مٹی، اور انسان کہاں پہ جو ہے، مخلوق کہاں پہ تیار ہوئی؟ خدا کی جنت میں، ہے نا؟ اور جنت کے اندر وہ اس کو داخل کیا گیا. اور اچھا، پھر جب انسان مر جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے قبر کے اندر مومن بندے کے لیے؟ کہ اس کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے. جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی طرف سے اس کو ہوائیں آتی ہیں، جنت کا لحاف بچھا دیا جاتا ہے. تو اس مٹی کا بڑا جو ہے نا، وہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے نا، اس کا بڑا زبردست تعلق ہے انسان کی جو ہے وہ آخرت کے ساتھ بھی، انسان کی تخلیق کے عمل کے ساتھ بھی، اور انسان کے پھر اسی طرح دنیا کے اندر پاکیزگی کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے، قبروں کو منور فرمائے. اچھا، اسی طرح دوسری جو چیز ہے، اس میں ہڈی سے منع کیا گیا اور گوبر سے منع کیا. گوبر کے بارے میں آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا، اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ھذا رکس، یہ نجس ہے، کیونکہ جو گوبر حلال جانوروں کے علاوہ ہیں وہ نجس ہے. حلال جانور کا جو گوبر ہے وہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ بعض ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے. جیسے اب ہمارے ہاں دیہاتوں میں اب تک جو ہے وہ بھینس اور گائے کے گوبر سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تھاپیاں ہماری زبان میں کہتے ہیں. اس کی تھاپیاں لگا کے تو اس سے جو ہے نا آگ جلاتے ہیں، اس پہ کھانے بناتے ہیں. تو اس کو ٹچ بھی کرتے ہیں تو اس کو نجس نہیں کہا، یہ پلید نہیں ہے. البتہ جو جانور حلال نہیں ہے ان کا جو جو گوبر ہے وہ پلید ہے.
البتہ اس کو یہ چاہے حلال جانور کا بھی گوبر ہو، اس کو استنجا کے لیے جو ہے وہ درست نہیں ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیزیں ہیں ہڈی، اور ہڈی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا جو ہے وہ کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہڈی کو جو ہے یہ جنات کی غذا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے پلید کرنے کے سے منع کیا گیا کہ اس کو جو ہے استعمال مت کرو۔ تو یہ کتنی زبردست جو ہے نا وہ تعلیمات ہیں جن کے ذریعے جو اس زمانے کے اندر بھی انسانی دنیا کی ہر مخلوق کا تحفظ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ایسی مخلوقات کا بھی حضور نے تحفظ فرمایا، آپ ان مخلوقات کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے کہ جو مخلوقات انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ کی تعلیمات کے اندر اتنی زبردست جو ہے وہ انسانیت کی بقا ہے، زندگی ہے، اور انسانی عمل معاشرے کے لیے رحمت ہے کہ ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا زبردست جو ہے نظام ہے۔ اس سے اگلی بھی حدیث اسی سے متعلق ہے، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگل کی طرف گئے قضائے حاجت کے لیے، تو آپ نے مجھے 3 ڈھیلے لانے کا کہا، اور میں نے 2 پتھر پائے اور تیسرا پتھر نہ ملا تو میں نے گوبر کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ آپ نے 2 پتھروں کو تو لے لیا اور گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ نجس ہے، یہ نجس ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں اس پوری عمل کو ہمیں بیان کرتی ہیں، کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزگی کو اختیار کیا، ہے نا؟ یہ سارے جو باتیں ہیں یہ پاکیزگی کو بیان کر رہی ہیں کہ آپ کی زندگی میں پاکیزگی، طہارت کتنی اہمیت رکھتی تھی اور اس کے کیا طریقے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں آپ ذرا تصور کریں کہ دنیا کے کسی بھی حتیٰ کہ انبیاء میں سے بھی کسی نبی کی آج جو زندگی ہے وہ اس طرح سے کیا محفوظ ہے، کیا کہ یعنی ہمارے نبی واش روم کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ کے جانے کو، آپ کے وہاں پر اعمال کو حضرات صحابہ جو ہے محفوظ کر رہے ہیں، اور ایسے محفوظ نہیں کر رہے کہ بس ایک بات ہے کر دی، اس کی پوری سند ہے، اس کی پوری امام بخاری اپنے سے لے کر کے، جیسے ابھی آپ نے یہ روایت پڑھی عبداللہ بن مسعود کی، آپ دیکھیں امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو نعیم، ہمیں ابو نعیم نے بتایا، ابو نعیم کہتے ہیں قال حدثنا زہیر، ہمیں زہیر نے بتایا، وہ کہتے ہیں عن ابی اسحاق، ہمیں ابو اسحاق نے بتایا، اس طرح کرتے 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 جو ہے وہ انہو سمع عبداللہ، عبداللہ بن مسعود کو سنا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا، یعنی آپ دیکھیں کتنی کمال کی سند ہے کہ ایک ایک چیز کی صراحت ہے، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے بیان کیا، اس نے فلاں سے روایت کیا، اور پھر حضور کی زندگی کے سارے پہلو جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے دل میں حدیث کی تعظیم، حدیث کے مقام، اور پھر مقام نبوت کو بیان کا جو مقام ہے نا اس کو بیان کرتی ہے۔ تو دیکھیں یہ دین ہے جو دین اپنی یعنی آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وضو اور غسل اور استنجا سے لے کر ریاست اور خلافت اور حکمرانی، معیشت، کفار کے ساتھ تعلقات، ذمیوں کے ساتھ تعلقات، جزیے کے احکام، ٹیکس کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، یہ زندگی کے ہر پہلو پہ آپ کو کسی بھی حدیث کی کتاب کو آپ اٹھا لیں، آپ کو جو ہے اس پہ رہنمائی ملے گی۔ تو یہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ دین غالب آ کے رہے گا، یہ دین قائم ہو کے رہے گا، یہی دین سچا دین ہے، یہی قانون انسانیت کی فلاح اور بہبود کا ضامن ہے، یہی دین ہے جسے کل اس زمین پہ قائم ہو کے رہنا ہے، اور قیامت تک، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اس زمین پہ
اس دین کو ایسا غالب ہونا ہے کہ دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی محبت کو اور ان کے درست فہم کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں ان پیغامات کو، ان باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، میری کچھ طبیعت بھی ڈھیلی ہے، انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ اچھا، میں سوالات کی طرف آتا ہوں۔